بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ، اور ہم گفتگو جو ہے اس وقت کیا کرتے ہیں کامیاب لوگوں کی جو 7 عادات ہیں اس پہ. اسٹیفن آر کوی کی ایک کتاب ہے جس کو بیس بنا کر یہ ہم نے ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اس میں مقصد یہی تھا کہ کس طرح سے ہم سیکھ سکتے ہیں، ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے سیکھ سکتے ہیں، اور کیسے اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے گھر میں اور پھر پوری ملک میں جو ہے ایک خوشحالی، خوبصورتی اور امن جو ہے وہ لا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، آج کیا موضوع ہے ہمارا؟ جی آج ہم جو چوتھی عادت ہے ون ون، سب کی جیت کا خیال رکھنا، اس پہ ہم بات کریں گے. پہلی عادت جو ہے وہ ہے پرو ایکٹیو، پیش بندی کرنا. دوسری عادت بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، ہر کام کا آغاز کرنے سے پہلے اس کے انجام کا سوچنا. جی ہاں جی. اور تیسری عادت ہے کہ پرائرٹائز کرنا، جو اہم کام ہے ان کو پہلے کرنا رکھ لینا. ہاں جی. اور پھر ہے سب کی جیت کا سوچنا. اسٹیفن آر کوی کا کہنا ہے کہ جب تک آپ اپنی پہلی 3 عادتیں جو ہیں وہ اپنے اندر باقاعدہ طور پہ ان کے اوپر کام نہیں کرتے، آپ باقی جو 3-4 عادتیں ہیں ان پہ کام نہیں کر سکتے. جب تک آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کا کریکٹر یا کردار مضبوط نہیں ہوگا، جب تک آپ خود جو ہے پہلے سے چیزوں کو سوچیں گے نہیں، اپنی ویلیوز کو اون نہیں کریں گے، اپنی اقدار اور روایات کو، تو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات میں بہتری نہیں آ سکتی. مثال کے طور پہ جیسے سب کی جیت کا خیال کرنا، اگر میری جو اچھی ویلیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ میں اپنے جو چیز اپنے لیے پسند کرتی ہوں وہی دوسرے کے لیے پسند کروں، اور اس کے نیگیٹو ویلیو یہ ہے کہ میں حسد نہ کروں، تبھی میں دوسرے کی جیت کا خیال رکھ سکتی ہوں. ابھی کل پرسوں میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھی، کسی نے بہت اچھا اس بات کو ایکسپلین کیا ہوا تھا. اس نے تقریباً 15 پارٹیسپینٹ تھے، تو اس نے ہر ایک بندے کے ہاتھ میں ایک بیلون دیا اور ایک ٹوتھ پک دی، اور انہیں کہا کہ آپ میں سے جو بندہ جس کا بیلون جو ہے وہ پھٹنے سے بچ جائے گا وہ ونر ہوگا. ٹھیک. ہر بندے کو ایک بیلون دے دیا اور ایک ٹوتھ پک دے دی، تو سب لوگوں نے ٹوتھ پک سے اپنے ساتھ والے ساتھی کا بیلون پھاڑ دیا، اور ایٹ دا اینڈ کسی کا بیلون جو ہے وہ ثابت نہیں تھا. ٹھیک. تو پھر اس نے کہا کہ دیکھیں، آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، میں نے آپ کو صرف ایک بیلون دیا تھا اور ایک ٹوتھ پک پرووائڈ کی تھی. میں نے آپ کو انسٹرکشنز میں کہا کہ آپ اپنے ساتھ والے کا بیلون پھاڑیں، اور اگر آپ ایک دوسرے کا بیلون نہ پھاڑتے تو سارے ہی ونر ہوتے. ون ون یہ ہے. ون ون یہ ہے. ٹھیک. تو ہمارے پاس نیگیٹو چیزیں بھی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں. تو اگر ہم اپنی نیگیٹیوٹی دوسروں تک نہ لے کے جائیں تو ہر کوئی ون کر سکتا ہے، ہر کوئی جیت سکتا ہے، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نیچر میں کتنی زیادہ بہتات ہے چیزوں کی. آپ سانس ہم لیتے ہیں، ہم روشنی استعمال کرتے ہیں، اور کتنے لوگ اگر بڑھ رہے ہیں، بزنسز بھی فلرش کر رہے ہیں، لیکن رزق دینے والا تو اللہ ہے. نہ کوئی کسی کا رزق کم کر سکتا ہے، نہ کسی کا زیادہ کر سکتا ہے. اگر ہم اسی اصول کو دیکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے ہمارے جیتنے کے لیے کہ کوئی دوسرا ہارے، ہم سب ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سارے ہی فلرش کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتے ہیں. لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو شاید کیونکہ ہم اپنے جو کردار ہے، اپنی روایات جو ہیں ان کے اوپر کام نہیں کرتے، تو اس لیے ہم بجائے دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے ہم مشکلات پیدا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ بھی صبح گھر سے نکلتے ہوں گے، آپ دیکھیں کہ روڈ جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو ہم روزی یوز کرتے ہیں، لیکن کیا میں خیال کرتی ہوں کہ میرے روڈ یوز کرنے سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. آپ دیکھیں کہ جو پبلک ٹرانسپورٹرز ہیں وہ جو ان کو جگہ الاٹ ہوتی ہے جس پہ وہ سواریاں اتار اور چڑھا سکتے ہیں، وہ اس کی بجائے جہاں ان کا دل چاہتا ہے کھڑے ہو کے سواری کو چڑھاتے اور اتارتے ہیں. ٹیکسی کا دل جہاں پہ کرتا ہے وہ وہاں پہ رک جاتی ہے، اور جو پیچھے
ان کے ایک چھوٹے سے غلط کام سے لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم کا حرج ہوتا ہے, پیچھے ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے, اور جب آپ آگے آ کے دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کسی نے غلط پارک کی ہوئی ہے گاڑی. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اب جیسے بارشیں ہوئی ہیں پاکستان میں, تو جو برسات کے پانی کے لیے نکاس کے لیے جو نالے بنے ہوئے تھے, وہاں تو ہم جو گاربیج ہے اس کے پیکٹ پھینک دیتے ہیں, پلاسٹک کے لفافے پھینک دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کتنا لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے. کراچی میں پانی بند ہو گئے, سب چیزیں, ہاں جی بالکل, گٹر بند ہو جاتے ہیں, نالے بھر جاتے ہیں سارے. جی بالکل. تو اگر ہم سب کی خیال رکھیں, اگر ہر بندہ اپنے اوپر کام کرے کہ میں نے چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں نے کوئی ایک ریپر جو ہے وہ ڈسٹ بن کے علاوہ نہیں پھینکنا, میں نے جو کوڑا پھینکنے کی جگہ ہے وہیں پہ کوڑا پھینکنا ہے. تو ہم سب کتنا زیادہ سفر کرتے ہیں, بارشیں ہوئیں, پانی گھروں کے اندر آیا, بیماریاں پھیلیں گی, دوائیوں پہ خرچہ اٹھے گا, ہاسپٹلز پہلے ہی کم ہیں اور جو ہیں وہاں پہ بیڈز پہ جگہ نہیں ہے, اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی اتنے ہمارے پاس نہیں ہیں, فیسلٹیز نہیں ہیں. لیکن ہم بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے ہم اپنے لیے مشکلات لے کے آتے ہیں, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. جی بالکل, مطلب جو ون ون کی جو بالکل الٹ سمت ہے, ہم سمجھے کہ اس طرف جا رہا ہے. صبح میں آ رہا تھا, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, اب دھند تھی بہت, تو دھند میں اگلی رستہ بھی نہیں نظر آ رہا تھا کہ آگے کیا ہے. چیز ہے کہ اسی پہ غلط لوگ اس طرف سے آ رہے تھے, یعنی کاریں بھی آ رہی ہیں اس طرف کو جانے, یعنی آپ یو ٹرن لے کے دوسری طرف جانے کی بجائے وہ اسی ون وے کے اوپر ہی جناب انہوں نے سفر کرنا شروع کیا ہوا تھا. کاریں بھی 2-3 اس طرف کو میں نے دیکھا کہ الٹ جو ہے اسی رستے سے آ رہی ہیں. موٹر سائیکلوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو وہ اس طرف سے آ رہی ہے. یعنی ایک تو غلط ہوتا ہے, یہ تو بالکل ہی غلط کہ ایک موسم خراب ہے, دوسرا آپ غلط ٹریفک جو ہے اس کے اوپر جو ہے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے نہ صرف آپ کے اپنے مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مسائل بنتے ہیں. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح کیا. ہم بجائے کہ اپنے جو ہے عمل سے دوسروں کو صحیح رستہ دکھائیں, ہم ایک جواز بنا لیتے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں تو کیا فرق پڑے گا. جو اگر ٹریفک جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو ایسے کام کرنے سے بچائے, لیکن یہ بہت کامن ہو گیا ہے کہ ایک بندہ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو احساس دلانے کے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو, اس کے پیچھے پوری ایک ٹرین چل پڑتی ہے کہ اس طرف کو چل پڑتے ہیں. جی بالکل, اور حالانکہ یو ٹرن لینے میں کتنی آپ کی گاڑی کا پیٹرول خرچ ہو جائے گا. میں نے تو بڑی بڑی گاڑیوں والے بھی دیکھے اس طرف کو جاتے ہوئے کہ بھائی آپ ذرا سا آگے سے ہو کے آپ کو رستہ ملے گا, آپ لیفٹ سائڈ پہ چلے جائیں. چیز ہے کہ آپ اسی رستے پہ آ رہے ہیں جس طرف سے ٹریفک آ رہی ہے, آپ اس پہ واپس جا رہے ہیں. اچھا, ایک پرانی سی کہاوت مجھے یاد آ گئی. ایک مرتبہ وہ ایک ایسا ہی قصہ جیسے ابھی آپ نے بیان کیا بیلون والا, کہ کسی بادشاہ نے کہا اپنے شہر کو کہ جی ہر کوئی صبح جو ہے ایک گلاس دودھ کا جو ہے وہ اس ٹینک میں لا کے ڈالے گا. تو سب نے جو ہے وہ طے کر دیا کہ اچھا صبح جو ہے سب ایک گلاس دودھ کا اس میں ڈالیں گے. تو ان میں سے ایک نے یہ سوچا کہ اگر میں نہ ڈالوں تو کیا پتہ چلے گا, سب تو دودھ ڈالیں گے, تو چلو میں نہیں ڈالتا ہوں, ایک پانی ڈال دیتا ہوں, جانا تو ہے ہی, تو ایک گلاس پانی کا لے جائیں, چپکے سے جا کے اس میں ڈال آؤں گا. تو جب صبح اس ٹینک میں کو دیکھا گیا تو سارے کا سارا پانی ہی تھا, کیونکہ ہر شخص نے یہی سوچا کہ دوسرا دودھ ڈال دے گا, میرے ایک گلاس سے کیا فرق پڑے گا. تو وہی جو صورتحال ہے ہمارے سامنے کہ ہم جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا کوئی بات نہیں, باقی تو کریں گے ہی نا. لیکن اگر ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, چاہے دوسرا کوئی کرے یا نہ کرے, تو شاید سب میں دودھ ہی نکلتا, پانی نہ نکلتا. تو اس کو کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. ہاں جی بالکل, میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کروں گی کہ ہمیں بجائے جو ہے نیکی میں بڑھ کے حصہ ڈالنے کے, ہم سوچتے ہیں کہ میرے ایک غلط کرنے سے کیا فرق پڑے گا. کیا فرق پڑے گا, حالانکہ فرق تو بہت زیادہ پڑتا ہے. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے سفر شروع کرنا ہو تو پہلا سٹیپ بارش ہوتی ہے, تو پہلا قطرہ جو گرتا ہے اس کے بعد باقی قطرے گرتے ہیں. تو اگر ہم پھر وہی بات وہیں سے پیچھے سے شروع ہو جاتی ہے کہ اگر میں نے اپنی اقدار کو اون نہیں کیا, جیسے میں اگر ایماندار ہوں
تو میں ایماندار یہ نہیں ہوں کہ 4 لوگ جب تک مجھے پکڑے نہ تو میں ایماندار ہوں. میں ایماندار آنیسٹ مجھے ہونا چاہیے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, کوئی مجھے اپریشیٹ کرے نہ کرے. اور ہم سارے, وہ ایک مجھے پرانی کہاوت یاد آ گئی ہے کہ ایک جہاز تھا, اس کے جو ہیں 2 اس کے منزلیں تھیں, ایک اوپر والی منزل تھی اور ایک نیچے والی. تو اوپر والی منزل کے جو لوگ تھے وہ نیچے والوں کو کمتر سمجھتے تھے, کیونکہ پانی پینے کا نیچے والوں کو اوپر آنا پڑتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ہمارا آنا برا لگتا ہے, تو ہم اس جہاز کے, بحری جہاز کے پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں کہ ہم نیچے سے ہی پانی لے لیں. تو اصل میں ہمارا بھی معاملہ ویسا ہی ہے کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کو نہ روکیں گے تو جہاز, بحری جہاز پانی میں ڈوب جائے گا, نیچے والے ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی. اور آج ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کی غلط بات کو سپورٹ کرنے کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے, اس میں سے دودھ جو ہے وہ خالص نہیں ملتا, یا تو وہ یوریا کھاد اور ڈٹرجنٹ کا بنایا جاتا ہے, اور یا پھر وہ بھینسوں اور گائے دودھ دینے والے جانوروں کو اسٹیرائڈ کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے خراب دودھ پینے کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے. جو ہم بے ایمانی سے پیسے کماتے ہیں وہ ڈاکٹر کی جیب میں جاتے ہیں. ڈاکٹر جو ہے وہ کمیشن لیتا ہے اور وہ فارمیسی کو سے اس کی ڈیل ہوتی ہے, وہ فارمیسی والا دوائیاں وہ لکھتا ہے. جی, دوائیاں وہ لکھتا ہے, اور دوائیاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب 1 نمبر سے لے کے 10 نمبر تک بنتی ہیں. اب 2 نمبر کا تصور جو ہے وہ نہیں رہا. ہاں جی. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ فارماسسٹ جب خود بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاسپٹل سے آپ مجھے دوائی نہ دیں, مجھے پرسکرپشن لکھ کے دیں, میں اپنے بچے کے لیے دوائی باہر سے لے کے آؤں گا. یہ میں آپ کو ٹرو سٹوری بتا رہی ہوں کہ اس ہاسپٹل میں دوائیاں سپلائی کرتا ہوں جو کہ 2 نمبر ہیں, تو میرے بیٹے کو کیسے آرام آئے گا. اور وہ جتنا ٹائم جو ہے وہ پھر بازار سے دوائی آتی ہے اتنی دیر میں ٹائم نکل جاتا ہے اور انسانی جان نہیں بچتی. تو ہم سارے ایکچولی اپنے اس جہاز میں جس میں ہم سوار ہیں اسی کی پیندے میں سوراخ کر رہے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے کرنے سے کیا فرق پڑے گا. کچھ نہیں. لیکن اگر اس کو ون ون کی سچویشن میں ہم اس طرح تبدیل کر سکتے ہیں کہ ہم عہد کر لیں کہ کوئی دوسرا اچھا کام کرے نہ کرے, میں نے اس کی پیروی میں برا کام نہیں کرنا. میں نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے میں افیکٹو بننا چاہتا ہوں, کامیاب بننا چاہتا ہوں, تو میں جو ہے وہ صحیح کام کروں گا, بے شک کوئی مجھے اپریشیٹ کرے, کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو. صحیح بات ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک اور ون ون کی سچویشن ہے کہ ہمارے میں انٹرنیٹ پہ جب بھی بیٹھتی ہوں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اب آپ کو کتنا لوگ اپنا نالج شیئر کرتے ہیں, آپ کو ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے. لیکن ایز اے نیشن ہمارے اندر یہ بھی کمی ہے, ہمیں اگر کوئی اسکل آتا ہے, کوئی اچھی چیز پتہ ہے تو ہم اسے شیئر نہیں کرتے, ہم پیسے لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں شیئر کرنا چاہیے نالج. ہماری تو مسلمانوں کی روایات ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم نیکی کرو, میں تمہیں اس کا بدلہ 100 سے لے کے 700 گنا تک بھی زیادہ دے سکتا ہوں. اور علم جو ہے کبھی مسلمانوں کی میراث تھی اور وہ اب غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا کہ وہ شیئر کرتے ہیں. شیئر کرنے سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے, آپ لرن کرتے ہو, آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں اور آپ کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے. آپ کو اپنی ورتھ کا, اپنی ویلیو کا احساس ہوتا ہے کہ آپ بھی قیمتی ہیں, آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, اپنے ماحول کو کوئی اچھی چیز دے رہے ہیں. تو ہمیں اپنے اندر یہ بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جو کچھ بھی ہمیں اچھی چیز پتہ ہے وہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے شیئر کریں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ون ون جو ہے وہ اصل میں ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. اب وہ طیبہ کے اس بہت ٹی وی پہ چلا تھا, کیا ہم اپنے بچوں کو اس طرح گھر کا کام کرانا چاہتے ہیں؟ اگر میں اپنے بچے کو نہیں چاہتی کہ وہ اتنی چھوٹی عمر میں گھر کے کام کرے تو مجھے بالکل اسی نظر سے کسی غریب کے بچے کو بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ اصل میں تو یہ دنیا ٹیسٹ ہے کہ میرا رویہ اپنے بچے کے ساتھ کیسا ہے. اور اگر مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا بظاہر
تو میں دوسرے کے بچے کے ساتھ کیسے سلوک کرتی ہوں. پھر جس طرح ہم اپنے گھر میں نوکروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم اسلام کو صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مسجد جانے کا نام ہے, داڑھی رکھنے کا نام ہے, لیکن اسلام اپنی اقدار کو, اپنی ویلیوز کو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں ان کو اختیار کرنے کا نام ہے کہ آپ کھانا کھانے میں وہی کھاؤ چیزیں جو خود کھاتے ہو, وہی اپنے نوکروں کو بھی کھلاؤ. اکثر آپ کبھی ڈائن آؤٹ کریں, کسی ہوٹل میں جائیں تو عام طور پہ جو نوکرانی ہوتی ہے وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوتی ہے اور لوگ بچے کو سنبھال رہی ہوتی ہے. ہاں جی, اور کھانا اس کے اوپر بڑا رحم کیا جاتا ہے, احسان کیا جاتا ہے کہ جو کھانا بچ جاتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے علیحدہ کھانا آرڈر نہیں کیا جاتا. تو ون ون ایکچولی ایک ایسے کانسیپٹ کا نام ہے کہ جس میں کردار کی مضبوطی اور اپنی جو روایات اور اقدار ہیں ان کے اوپر جتنا ہم عمل کرتے جائیں گے اتنا ہم سب کی جیت کا خیال رکھتے جائیں گے. اچھا, یہی تو اسلام ہے. جیسے اسلام جو کہتا ہے جو ایک مومن جو ہے اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے, مطلب یہ اسلام تو یہ ہے. جی بالکل. اچھا, اور سکھانا ہمیں گورا چاہتا ہے یہ, اور حالانکہ یہ ساری جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں, اسٹیفن آر کوی کی میں نے اور کتابیں بھی دیکھیں, لیڈر ان می بی ایئرز میں, مجھے لگتا ہے جیسے یہ گورے میں اور باقی سب تو ٹھیک ہے, صرف مسلمان نہیں ہیں. ایسی اس نے شکر گزاری پہ باتیں کی ہیں, اس طرح سے ون ون پہ باتیں کی ہیں, اس نے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنے پہ باتیں کی ہیں. یعنی ساری میراث جو کہ ہماری میراث ہے, ہمارا حصہ ہے, ہم جو ہے اس کو بھولتے جا رہے ہیں اور گورا جو ہے اس کو یاد رکھتا جا رہا ہے. جی بالکل. اگر آپ دیکھیں تو اصل میں مجھے اس کی بک پڑھ کے یہ احساس ہوا کہ اصل میں اللہ نے تو شروع سے اسلام ہی اتارا تھا. جو یہودی ہیں یا جو عیسائی ہیں, وہ بھی جو سچے عیسائی ہیں وہ اسلام کے پیروکار ہیں, کیونکہ دین ان کا بھی الہامی تھا. جو کتاب ہے وہ اب جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے, یہ آپ سمجھ لیں کہ جو پہلی کتاب آئی بائبل اور تورات ان کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے. اس میں تحریف ہوگی, لیکن کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا تھا, اگر مسلمانوں پہ ڈالا ہوتا تو شاید اس میں بھی تحریف ہو چکی ہوتی. تو باتیں تو وہی ہیں جیسے وہ اپنی اور ہو سکتا ہے کہ وہ دل کا بہت اچھا مسلمان ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. اگر ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہوئے بھی اسلام کی سچائی پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمیں یہ چیز قیامت میں بچا نہیں سکے گی کہ ہم مسلمان ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آمنوا وعملوا الصالحات کا رکھا ہے, اور یہ ہمارا کام بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی دل سے مسلمان ہو اور ہم قیامت والے دن دیکھیں کہ وہ اللہ کے ہاں اس کے رتبے ہیں, کیونکہ وہ اپنی بک میں اللہ کا نام لیے بغیر ہر وہ اصول کی بات کرتا ہے جو کہ ہمیں اسلام دیتا ہے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی قصہ بیان کرتا ہے کہ وہ آیا ہے. پھر شکر گزاری کا, کریکٹر کی مضبوطی کا, اپنے اصول اور پرنسپل بنانے کا, کیونکہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ یونیورسل ٹروتھس ہیں, یعنی کہ عالمگیر سچائیاں ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو, جو بھی اس پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا. جیسے اس کی اسٹیفن کوی نے اپنی کتاب میں یہ بہت اچھی مثال دی ہے کہ آپ بیج بوتے ہیں, اس سے پودا نکلتا ہے. وہ ایک پروسیس ہے, پہلے آپ زمین تیار کرتے ہیں, پھر بیج بونے کے بعد اسے پانی دیتے ہیں, اس کی دھوپ اور ہوا کا خیال رکھتے ہیں, پھر وہ پودا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے, پھر ایک ٹائم کے بعد اس کے اوپر پھل نکلتا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیج بونے والا ہندو ہے یا مسلمان ہے, جو اس پروسیس کو فالو کرے گا وہ اس کے پھل لے گا. جو اس پروسیس کو کتنی بھی دعائیں مانگ لے, کتنی بھی اچھی سوچ رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کل میں نے بیج بویا آج پھل لگ جائیں, ایسا تو نہیں ہوتا. ایون بغیر بیج بوئے کہے کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں سے پودا نکال دے, کیونکہ میں جو ہے بہت ہی متقی آدمی ہوں. ہاں جی, نہیں پاسبل. بالکل. تو وہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ایسے ہیں جی جو 2+2 کے زمرے میں آتے ہیں کہ وہ عیسائی ہو, مسلمان ہو, یہودی ہو, کوئی بھی ہو, وہ جب 2+2 کرے گا تو وہ 4 ہی ہوں گے. جی بالکل. اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ 4 کو 5 بناتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے کہ اس یہودی کے لیے یا اس کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ 4 ہی رہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر آپ دعا مانگتے ہیں, اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں, تو وہ 4 میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ 5 ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ 2 طرح کے اصول ہیں. ایک تو بالکل سیدھے سیدھا ہے کہ جی 2+2 4 ہی رہیں گے, ہاں جی, چاہے وہ بھی ہو.
تو جی جی بالکل، ہمیں جو ہے وہ اب بجائے دوسروں کی غلطیاں نکالنے کے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا میں واقعی اپنی غلطیاں نکالوں. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی غلطیوں پہ نظر پڑی تو دوسرے سارے فرشتے نظر آنے لگے. تو اصل میں ہمارا وہی والی بات ہے کہ جو اینک ہم نے لگائی ہوئی ہے، جس کی آپ نے پہلے چیپٹر میں اسٹیفن آر کوی میں بک میں لکھا ہے کہ آپ جس طرح کے رنگ کی اینک لگائیں گے آپ کو دنیا ویسے نظر آئے گی. تو ہمیں اپنی اینک جو ہے اس کا رخ اپنی طرف کرنے، ٹرانسپیرنٹ لگانی چاہیے، اور اس کا جو باریک بینی ہے وہ اپنے اوپر زیادہ کرنی چاہیے، اور دوسروں کو جو ہے ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر میں کسی کی بری بات برداشت کر لوں تو میرے تعلقات دوسروں کے ساتھ اچھے تبھی رہ سکتے ہیں جب میں اپنے سے زیادہ دوسرے کا بھلا سوچوں. اور وہ ڈیفینیٹلی جب میں کسی کا بھلا سوچوں گی تو دوسرا بھی میرا بھلا ضرور کرے گا انشاءاللہ. بہت اچھی بات کیجیے. اصل میں یہ جو ون ون سچویشن ہے یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ عین اسلام ہے، کہ جس میں جس طرح سے اقبال نے ایک کسی شعر میں کہا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ جیسے گناہ گار کو بخش دے تو مولوی صاحب تمہارا کیا جاتا ہے نا. تو یہی کہ جب ہم دعا کرتے ہیں کسی کے لیے تو وہ اس دعا سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کا فائدہ جو ہے وہ دوسرے شخص کو بھی پہنچتا ہے اور آپ کو بھی پہنچتا ہے. ایک حدیث مبارک موجود ہے کہ جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ ایک ون ون سچویشن ہے کہ جس میں آپ اپنے لیے بھی تو اچھا سوچ ہی رہے ہیں لیکن آپ دوسرے کے لیے بھی اچھا سوچ رہے ہیں. تو آج سے دوسروں کے لیے دعا بھی کرنا شروع کریں اور دوسروں کی جیت کا خیال رکھنا بھی شروع کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں جی. بہت شکریہ. ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں جو کہ پروفیسر ہیں، یہاں رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، اور ہم بھی ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جزاک اللہ. خوش رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.